یاد رکھیے نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہے، دنیا میں تشریف لائے وہ بھی نبی ہے، اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی نبی نبی رہتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے اعلان نبوت تب نبی فرماتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا انبیاء کرام علیہ السلام بعد از وصال بھی حیات ہوتے میرے محبوب علیہ السلام کی صحیح حدیث طیبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر یہ حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ حیات انبیاء پر کئی دلائل موجود ہیں، اس موضوع پر جب گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس پر کلام کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی نبی کے لیے غیب کے علم کی نفی کرے تو وہ قرآن کا منکر ہے، کہ قرآن نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی جو بات کرے گا وہ پوری ہوگی، جو جھوٹا ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی پر بات یاد رکھیے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں 30 جھوٹے کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ تو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے اور ان کی باتیں بھی جھوٹ، سارا کچھ وہ شیطانیت پر مبنی ہے، اور اسی میں سے ایک قادیان کا خبیث لعین شخص جس کے جھوٹ خود اس کی کتابوں کے اندر موجود، ایک نہیں سینکڑوں جھوٹ، اور پھر اس کے سارے دعووں کا جھوٹا ہونا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کے لیے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ ہر برے فعل سے بات ہوتے، معصوم عن الخطا۔ اور اس لعین شخص کے اگر ہسٹری پڑھیں، ایک نمبر کا فراڈیا، مکار، دھوکے باز اور گھٹیا ترین انسان، جس کی زبان بھی انتہائی ناشائستہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی موجودہ صورتحال میں جو کمیشن کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، آئین پاکستان میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، مگر یہ خود کو غیر مسلم نہیں سمجھتے، بلکہ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مسلمان کہا جائے۔ حالانکہ یاد رکھیے یہ بات کہنا آئین پاکستان کی غداری ہے، آئین پاکستان کی توہین ہے۔ کوئی اقلیت تو تب ہوتے جب یہ آئین پاکستان کو ایکسپٹ کرتے، یہ تو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک چمچہ تو ٹرمپ تک پہنچ گیا تھا کہ ہمیں پاکستان میں مسلمان نہیں کہا جاتا،
جن کے ایسے ارادے ہوں سراسر فتنے پر مبنی ہے۔ یاد رکھیے عزیزان من، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس لعین شخص کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، جو قادیانی کو کافر سمجھتا ہے یہ اسے کافر سمجھتے ہیں، اور ایسے الفاظ اپنی کتابوں میں تحریر کیے کہ وہ معاذ اللہ بازاری عورتوں کی اولادیں ہیں۔ یہ باقاعدہ اس کی کتابوں کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جو اس لعین شخص کو نبی نہیں مانتے وہ معاذ اللہ بازاری عورتوں کی اولادیں ہیں۔ ایسے گھٹیا لفظ استعمال کرنے والا، ایسا کذاب اور جھوٹا شخص، اس کے ماننے والے پیروکار اپنے آپ کو مسلمان تو کیا انسان کہلوانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو نبی کے لیے سچا ہونا یہ لازمی ہے، اور جھوٹا نبی نہیں، اور جو نبی ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نبی کی نبوت کی دلیل کے لیے معجزہ شرط ہے کہ نبی جب ادعائے نبوت کرے گا تو وہ معجزہ دکھائے گا، اور نبی جب دعویٰ کرے گا اللہ کے اذن سے اس معجزے کا اظہار ہوگا۔ اور یہ جھوٹا اور مکار شخص بار بار داؤد کے ہر بار جھوٹا ہی ثابت ہوتا رہا۔ یہ تو ہمارے اولیاء اور علماء کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو یہ ولی کا مقابلہ جو نہ کر سکا وہ نبی کیسے ہو سکتا؟ سمعین محترم یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت جسے میں نے کل عرض کیا تھا، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں، اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں۔ اسی طریقے سے نبی کے لیے افضل امت، یعنی جو نبی جس امت کی طرف بھیجا جائے گا ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگا، حسب نسب کے اعتبار سے بھی، اخلاق کردار کے اعتبار سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ اور یاد رکھیے پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اکمل پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہاں ایک اور عقیدے کی وضاحت لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا گروہ بشری صورت میں، بشری لبادے میں ضرور تشریف لاتا ہے، مگر وہ عام بشر کی طرح نہیں ہوتے۔ ان کے حواس، ان کی تخلیق، ان کا مقام اور مرتبہ عام انسانوں سے کہیں گنا اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ جو انبیاء کو اپنے جیسا انسان سمجھے، اس معنی کے میں کہ وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، تو یہ قرآن نے کفار کا طریقہ بیان کیا۔ سورہ ہود کو اٹھائیے، سورہ مومنون کو اٹھائیے، کافروں نے نبیوں کا انکار اس لیے کیا کہ ما انت الا بشر مثلنا، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو ہماری طرح ہی انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، اولاد ہے، تو پھر نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ انبیاء بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، مگر بشریت کا بارے میں ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے بشر، بلکہ افضل البشر، اکمل البشر، انسانیت میں سب سے اعلیٰ افضل بشر ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی عقیدے کی وضاحت لازمی ہے کہ آج اللہ رسول کا نام لینے والے کئی دعوے دار ایسے ہیں جو انبیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح تھے، یا یہ کہتے ہیں وہ علاقے کے چودھری کی طرح تھے۔ ایسا نہیں ہے، علاقے کا چودھری یا بڑا بھائی کہنا، اس کے ساتھ بندہ لڑ بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ بات میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، تو فرق نہیں پڑتا۔
مگر نبی کی شان میں آواز بھی بلند کرنا ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء کی تعظیم میں یہ ضروری ہے کہ انبیاء کرام کو افضل البشر، اکمل البشر، سب سے افضل بشر اور سب سے اکمل ترین انسانیت کے گروہ میں ان کا شمار ہے۔ ایسی اکمل ترین انسانیت کہ جو معصوم عن الخطا ہے، غلطی کا صدور جن سے ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ رسالت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ نے جو احکامات نبی کو کسی کو بھی دیے پہنچانے کے لیے، انہوں نے ان احکامات کے پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں چھوڑی۔ کما حقہ، جو کچھ حکم دیا گیا پہنچانے کے لیے، اس ڈیوٹی کو انہوں نے کما حقہ سر انجام دیا۔ یہ عقائد کی ضروریات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے میں کہ نبی سے کوئی حکم پہنچانے میں غلطی ہوئی، کمی ہوئی، تو قرآن کا انکار ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عقیدے کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ نے بیان کی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ظاہری حیات کے آخری ایام میں وہ حکم لکھوانا چاہا تو حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا۔ تو معاذ اللہ وہ گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ حضور نے وہ حکم نہیں پہنچایا، اور نبی کے لیے ایسا کہنا کہ اللہ کا جو حکم تھا وہ نہیں پہنچایا، یہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ کیونکہ نبی کی ذات پر یہ طعن ہے کہ نبی خائن ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا وہ عوام تک نہیں پہنچایا۔ تو نبی کے لیے خائن کہنا یا ایسے لفظ کہنا جس سے نبی کی طرف خیانت کی نسبت ہو، یہ ایمان سے خارج ہونے والی بات ہے۔ یاد رکھیے اس عقیدے کی وضاحت میں ہمارے نزدیک خلافت یہ مملکت کے امور میں سے ہے، یہ من جانب اللہ نہیں ہے۔ من جانب اللہ یہ ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو خلیفہ بنے گا وہ وحی کے ذریعے بنتا ہے، وحی کے ذریعے بنتا ہے۔ اس عقیدے کو لے کر وہ آگے یہ بات کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے وحی تھی کہ حضرت علی کو خلیفہ نامزد کیا جائے، آپ کرنے لگے تو حضرت عمر نے روکا۔ حالانکہ اس حدیث کے جوابات بہت سارے ہیں، میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث کرتاس کے نام سے یہ موجود ہے، بخاری کے اندر بھی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت یہ امور مملکت میں سے ہے، اور یہ ان اقسام میں سے نہیں ہے جو وحی کی قسم ہے کہ مامور من اللہ، اس معنی میں کہ وحی کے ذریعے اسے نامزد کیا جاتا ہے۔ اور یہی بات میں عرض کرتا چلوں، یہ جس گروہ کی میں بات کر رہا ہوں ان کے نزدیک جو امام ہے وہ بھی معصوم عن الخطا ہے۔ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، صرف انبیاء معصوم عن الخطا ہیں یا فرشتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ محفوظ ضرور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ ضرور رکھتا ہے، مگر معصوم نہیں ہے، یعنی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ معصوم ہے۔ اور یاد رکھیے نبی سے غیر نبی افضل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے وہ گمراہ ہے اور اسلام سے خارج ہے، کیونکہ انبیاء کی افضلیت تو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ تو یہ گروہ انبیاء سے بھی افضل بتاتا ہے، تو یہ اس کی گمراہیت ہے، دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ بالرسالہ کی مضبوطی نصیب عطا